अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नमाज। नमाज की अगर हम बात करें तो ना ख़त्म होने वाली क्या इस बात को हम कितना मर्जी डिफ़ाइन कर लें, कितना मर्जी इस चीज़ को बयान कर लें, इस चीज़ की हम कितनी ही बातें कर लें, ना ख़त्म होने वाली एक चीज़ है। तो आज का जो मेरा टॉपिक वो है नमाज। अल्लाह ने हमारे ऊपर पहले हमें कितनी नमाज़ें दी गई थी? 50 नमाज़ें। आप खुद सोचें कि 50 नमाज़ें। अल्लाह इतना रहमान और रहीम है, गफूर है, उसने हमें 5 नमाज़ें, 50 नमाज़ों से हमें सिर्फ 5 नमाज़ें दी। हमारे प्यारे नबी अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी अपनी उम्मत पर खुद इतना वज़न नहीं डालना चाहते कि जो उसकी उम्मत ना उठा सके। तो हमारे लिए जो नमाज़ों का जो तोहफ़ा दिया गया वो हमारे लिए सिर्फ 5 नमाज़ें हैं। और 5 नमाज़ें जो हैं दिन और रात, कितने 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। एक दिन 24 घंटे का होता है और जबकि 5 वक्त की नमाज़ों का जो टोटल टाइम वो है 45 मिनट। कितना? 45 मिनट। सिर्फ 24 घंटों के अंदर से 45 मिनट जो 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के बनते हैं। तो इंशाल्लाह आप सब ये कोशिश करें, सिर्फ अपने जो अल्लाह नमाज पढ़ने, अल्लाह जिसको पसंद करता है, अल्लाह नमाज की तौफीक, अल्लाह नमाज की तरफ उसी को बुलाता है। तो आप सब भी कोशिश करें कि अल्लाह आप लोगों को भी नमाज की तरफ बुलाए और अल्लाह आप लोगों को भी पसंद करे। तो 45 मिनट सब कोशिश किया करें, सिर्फ 45 मिनट दिन में अपने लिए, अपने रब की रज़ा के लिए और अपने महबूब के पसंदीदा बंदा बनने के लिए 45 मिनट निकालें। वीडियो में मेरा इस बच्चे को लाने का मकसद, मेरा बेटा जो अरमान, इस वीडियो में इसको लाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ माएँ कहती हैं कि भाई बच्चों की वजह से हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती या हमारे बच्चे हमें नमाज नहीं पढ़ने देते। तो भाई ऐसा नहीं है। नमाज तो अल्लाह का एक तोहफ़ा है। नमाज सबसे पहले क़यामत के रोज़ जिस चीज़ का हिसाब होगा वो है नमाज। भाई बच्चों की वजह से मैं भी माशाल्लाह, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा आप देख रहे मेरी गोद में बैठा है माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है, बच्चों की मसरूफियत से भी अल्लाह ताला उसके लिए टाइम बफर कर देता है, उसके लिए टाइम का दौरानिया बढ़ा देता है। इधर बैठो। तो भाई हम भी इन छोटे छोटे बच्चों में इन 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करो कि 5 वक्त की नमाज आप लोग भी अदा करें। ये लो बेटा। तो ये कुछ ऐसे होते हुए सुस्ती कर जाती हैं कि हमारे तो बच्चे हमें नमाज नहीं पढ़ने देते, या हमारे बच्चों के काम इतने होते हैं, या हम बच्चों की मसरूफियत की वजह से इतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो भाई ये आप ना सोचें कि हमने टाइम कैसे निकालना है। आप टाइम अपने अल्लाह से मांगें। आप सुबह की नमाज के लिए उठें और सुबह की नमाज पढ़ के और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ज़ोहर की नमाज़ इंशाल्लाह पढ़ोगे। ज़ोहर की नमाज़ में आप दुआ मांगे कि अल्लाह हमें असर की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। असर की नमाज़ में आप दुआ मांगे कि अल्लाह हमें मगरिब की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आपको असर की नमाज़ भी पढ़वा देगा, मगरिब की नमाज़ भी आपकी अदा हो जाएगी। और अदा होने के बाद मगरिब की नमाज़ में दुआ करें कि अल्लाह हमें इशा की नमाज़ का भी पाबंद बना दे। इशा की नमाज़ भी ऐसी हो जाएगी। ये सिर्फ 2 से 3 दिन या 1 हफ़्ता आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी नमाज की रूटीन बन जाएगी। रिज़्क जो अल्लाह कहते हैं ना, सुबह जानवर परिंदे सब अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है नमाज। नमाज अगर हमारे पास नमाज नहीं तो हमारे पास आखिरत की कोई आखिरत में जाने की तैयारी नहीं। आखिरत के लिए कोई ऐसा जहाँ पे हमने इस दुनिया से जाना है वहाँ पे हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो वहाँ पे हमारी मग़फ़िरत कर सके, जो वहाँ पे हमें अच्छे पहनावे या अच्छी जो तामीरात या अच्छी ऐशो आराम की ज़िंदगी जो हम इस दुनिया में चाहते हैं कि हमें वो आखिरत में भी मिले। तो भाई इसके लिए हमें चाहिए कि 5 वक्त की नमाज को अपनी रूटीन बना लें, अपना एक जो है मकसद बना लें।
نماز ایک ایسی چیز ہے جو فرض کی گئی ہے، نماز کی معافی نہیں، نماز کی جو قضا ہے، جو ادا ہم لوگوں سے رہ گئی، جو ادا ہم نہیں کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ قضا تو کر سکتے ہیں، لیکن جو قضا بھی ہم نے نہیں کی اپنی نماز، اس نماز کی معافی نہیں۔ کہتے ہیں نا اللہ، پہلے بھی ایک ویڈیو میری آئی اس میں میں نے بتایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ دو حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو اللہ جو ہے اپنے بندوں کی حقوق کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ معاف نہیں کروں گا، لیکن اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن اپنے جو حقوق میں جو چیزیں فرض کی گئی ہیں اللہ وہ تو معاف نہیں نہ کر سکے گا بھی۔ تو یہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس چیز کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ نماز، آپ نماز پڑھ کے کام شروع کریں، اس میں برکت دیکھنا، اور کام کا دورانیہ، وقت کا دورانیہ نوٹ کر لیں، اور بغیر نماز پڑھے قائم وقت نوٹ کر لیں، اور دن کا دورانیہ نوٹ کر لیں۔ تو آپ کس چیز میں برکت پائیں گے؟ جو آپ نے نماز کے ساتھ شروع کیا ہو۔ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ شیطان اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتا ہے، اس کے پاؤں باندھ دیتا ہے، تب اس کے پاؤں بندھے ہوتے بھائی وہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ تو آپ یہ صبح کی جو نماز ہے کوشش کیا کریں، صبح کی نماز لازمی ادا کیا کریں۔ سے ہوتا ہے کہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم مصروفیت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں شام میں بھائی ہم تو تھک گئے ہیں، یا ہمیں اتنی تھکاوٹ ہوئی پڑی، ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، ایسی سوچ رکھتے ہیں، تو عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، یا دن بھر کی مصروفیت کی وجہ سے اپنی عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہ ایک ریکویسٹ ہے، میری سب سے یہ گزارش ہے کہ بھائی سارا دن تب آپ اتنا کام کرتے ہو، سارا دن اتنی مصروفیت آپ کی رہی اور اتنا بیسی جو آپ کا مصروفیت والا دن گزرا ہے، بھائی ایک عشاء کی نماز جس کا ٹائم بہت چھوٹا ہے، جس کا دورانیہ بہت چھوٹا ہے، تو آپ وہ بھی تو ادا کر سکتے ہو نا۔ تو بھائی بچوں والی جو مائیں ہیں ان کے لیے جو میں خاص جو میں میسیج جو لے کے آئی ہوں، جو ایک پریکٹیکل چیز آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئی ہوں، اپنا بیٹا کہ دیکھ لیں کہ کیا مصروفیت ہے، ویڈیو کے دوران بھی کتنا تنگ کر رہا ہے، ایک جو ہے اسلامک ٹاپک دین اور دنیا جو ہے، یہ بچوں کی پرورش یہ بھی تو ایک دین ہے، بچوں کا اٹھنا، بچوں کا کھلانا، بچوں کا پلانا، اور جو اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز وہ یہ کہ ہم بچوں کی مصروفیت سے نکل کے جو نماز ادا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جلدی جلدی کھانا پلانا، اوڑھنا پہنانا جو بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سلا کے اپنے اللہ کے تو اللہ ہمیں پسند کر لیتا تو اپنے اللہ کے لیے ٹائم نکالتے، اور 5 وقت کی نماز جو ہمارے پر فرض کی گئی اپنی نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ تو بھائی ہماری نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنی نماز کے لیے ارمان چلا گیا، ارمان بہت زیادہ شور ڈال رہا تھا، تو میرا جو ارمان کا تھا وہ میں ان ماؤں کے لیے، ان والدین کے لیے ارمان کی ویڈیو پریکٹیکل طور پہ لے کے اس لیے سامنے لے کے آئی ہوں کہ تاکہ ارمان کو دیکھیں اور آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم بھی مائیں، ہم کتنی مصروفیت والی زندگی ہماری کی، لیکن ہم اپنے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں نا جس کو پسند کر لیتا ہے اس کو نماز کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، تو ہم بھی بچوں سے نکل کے، بچوں کی مصروفیت سے نکل کے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، ہمارا رب ہم سے باتیں کرتا ہے۔ تو آپ سب کوشش کیا کریں کہ صبح قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا اینڈ میں یہیں پہ کرتی ہوں، اور جو ہے بچے سبھی ماؤں، ہم بھی کسی کے، ہماری ماؤں نے بھی ہمیں رکھا ہے، ہم بھی آگے مائیں، ہم نے بھی بچوں کو رکھنا ہے، پھر ہماری ماؤں نے بھی تو مصروفیت والی زندگی میں ہی ہماری ایسی پرورش کی کہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنایا۔ تو آج کل کی جو مائیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے بھئی نہیں اتنا ٹائم نکال سکتے، ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، تو بھئی ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ بھی آپ لوگ بھی کوشش کریں، اور اللہ سے، انسان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سن تو لیتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے ہو، بھئی اپنے اللہ سے مانگے، رات کو اللہ سے مانگ کے سوئیں کہ اللہ صبح فجر کی نماز کے لیے ہمیں اٹھا دینا، فجر کی نماز ادا کر لو تو فجر کی نماز میں مانگنا کہ اللہ سحر کی نماز ادا کرنے والا بنانا،
ظہر کی نماز ادا کر لو تو ظہر کی نماز میں مانگنا کہ اللہ عصر کی نماز ادا کرنے والا بنا دے، عصر کی نماز پڑھ لو تو مغرب کے لیے دعا کرنا کہ اللہ مغرب کی نماز پڑھنے والا بنا دے، مغرب کی نماز پڑھ لو تو مغرب کی نماز میں دعا مانگنا کہ اللہ عشاء کی جو نماز ہے عشاء کی نماز کا پابند بنا دے۔ اور انشاءاللہ ایسے ایک ہفتے کا یہ عمل ہے، ایک ہفتے کے عمل کو انشاءاللہ آپ اپنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور انشاءاللہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے۔ بھائی نماز جو ہے وہ ایک ایسی چیز یہ فرض کی گئی ہے، اس کی معافی نہیں، اس کی معافی نہیں، اس کا حساب ہونا ہے۔ اپنے لیے جو ہم اس دنیا میں جو ہم عیش و آرام چاہتے ہیں، ہمیں اچھا کپڑا ہو، اچھا اڑنا پہننا، کھانا پینا، سونا، گھر بار سارا کچھ اچھا ہو، تو بھائی اچھا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھی ہمیں جو ہے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے تو ہم کوشش کریں کہ اپنی نماز کا پابند ہوں، نماز ہی اپنے ٹائم پہ ادا کریں۔ اور آخرت کی زندگی یہ تو ایک عارضی زندگی، چھوٹی سی زندگی ہے جو ختم ہو جائے گی، تو ہمیں یہ عیش و آرام، یہ ساری سہولتیں جو ہم چاہتے ہیں تاکہ ہمیں آخرت کی زندگی میں مہیا ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہم سب کو ان نعمتوں سے نوازے، آمین۔ یہیں پہ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔